اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا دن ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ایک بے شمار شور برپا ہو چکا ہے، بعض نام نہاد لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چاند کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو چاند کے متعلق 10 سال کا ایک کیلنڈر ہی تیار کر لینا چاہیے۔ اصل میں یہ مادی چیزوں کی طرف رخ رکھتے ہیں، روحانی اور اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اس نے چاند اور سورج ہمیں عطا کیا ہے۔ چاند سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، سورج سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ سورج کو بنانے کی بھی بے شمار اللہ نے حکمتیں رکھی ہوئی ہیں، چاند کو بنایا اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی، کیونکہ دین اسلام میں روزمرہ کی جو عبادت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ مثلا یوں سمجھ لیجئے کہ فجر کی نماز جو ہے یہ سورج طلوع ہونے سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ ظہر کی نماز یہ سورج جو ہے یہ ڈھلنے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ عصر کی نماز جب سورج کی روشنی پیلی پڑ جاتی ہے یا 2 مثل سایہ ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ ادا کی جاتی ہے۔ مغرب کی نماز جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس وقت ادا کی جاتی ہے۔ جب بالکل ہی سورج کی جو وہ بالکل اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، چاند کے علاوہ وہ ستارے بھی چمک اٹھتے ہیں، تو اس وقت عشاء کی نماز ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا یہ دن بھر کی جو عبادات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا مرقوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز 5 وقت کی جو نماز ہے اس کو مقررہ وقت پر ادا کرنے کے لیے بند کیا گیا ہے۔ ہم نے حکم یہ دیا ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز مقررہ وقتوں پر ادا کی جائے۔ تو یہ جو سالانہ عبادات ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے ساتھ منسلک کیے ہیں۔ مثلا کہ یہ دیکھیں نا سال کا آخری مہینہ آتا ہے ذوالحج کا، تو چاند دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ آخری مہینہ آ گیا۔ محرم شروع ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ سال شروع ہوا ہے۔ تو اب جو سال کی عبادات ہے، مہینوں کی عبادت، اس کو اس چاند کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ ان میں سے دیکھیے ماہ رمضان المبارک آیا، اس کو چاند کے ساتھ منسلک کر دیا۔ اب جو سورج ہے نا یہ اس کے اوقات ایک مستقل اوقات ہوتے ہیں۔ مثلا کہ اکثر آپ مختلف مساجد کے اندر آپ نے کچھ اشتہار لگے دیکھے ہوں گے، اس کے اندر سارے سال کا کیلنڈر ہوتا ہے۔ سحری اس وقت ہوگی، افطاری اس وقت ہوگی، اس وقت سورج غروب ہوگا، اس وقت سورج طلوع ہوگا، کیونکہ وہ ایک مستقل اوقات ہیں۔ لیکن چاند کا یہ سسٹم نہیں ہے۔ چاند ہر سال 10 دن آگے آ جاتا ہے اور یہ چلتا 36 سال کا ایک روڈ بن جاتا ہے۔ 36 سال کے بعد یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ وہ دن جو 36 سال کے پہلے آیا تھا وہ 36 سال کے بعد دوبارہ وہ 36 سال بعد ہی آتا ہے۔ لیکن چاند کا یہ معاملہ اس انداز میں ہے کہ ہمیں اس سے سمجھنا ہے، اس سے کچھ حاصل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب عطا فرمائے اور اپنے محبوب کو حکم صادر فرمایا، اور محبوب علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ تم میں ایک اصول بنا دے دیتا ہوں۔ اصول یہ ہے کہ تم ماہ رمضان المبارک آ جائے تو اس وقت تم 29 تاریخ کو چاند کو دیکھو اور اس کے لیے اہتمام کرو، اور اگر یہ چاند دیکھنے کے وقت مطلع ابر آلود ہو، بادل ہو، تو اس وقت تم کیا کرو، تم پھر
30 دن مکمل کر لو۔ اب یہاں پہ ایک اصول بتا دیا گیا کہ تمہاری آنکھ کا دیکھنا بہت ضروری ہے۔ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت کچھ بتا سکتے تھے، لیکن حضور نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ اس وقت چاند نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ حضور جو اتنی خبریں رکھتے ہیں، ماں کانا و ماں یکون کی، آسماں کی خبر رکھتے ہیں، تو حضور بتا سکتے تھے، قیامت تک کی خبر رکھتے ہیں تو حضور بتا سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے بتایا نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے ایک اصول بتایا کہ تم نے کرنا یہ ہے کہ تم نے کسی کی بات کی طرف توجہ نہیں دینی، تم نے کرنا یہ ہے کہ میرا حکم یہ ہے کہ تم نے اپنے سر کی آنکھ سے چاند کو دیکھنا ہے۔ پتہ چلا یہ ایک شرط ہے، اور چاند کو دیکھنا سنت ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم روزہ رکھو چاند دیکھ کر، افطاری کرو چاند دیکھ کر، یعنی کہ رمضان المبارک کے لیے تم چاند دیکھنے کا اہتمام بھی کرو، چاند دیکھ لو تو روزہ رکھ لو، اور جب آخری وقت آئے یعنی کہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ آ جائے تم پھر اہتمام کرو چاند دیکھو۔ جب تم چاند دیکھو گے ایک تمہاری سنت، میری سنت زندہ ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سنت کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور جو کوئی میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اب یہ چاند جو ہوتا ہے، جب یہ پہلے دن کا ہوتا ہے تو بال کی طرح ہوتا ہے، پھر یہ بڑا ہوتا جو 14 کی رات آتی ہے تو بالکل چمک رہا ہوتا ہے، 15 کو بالکل مکمل ہوتا ہے، پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے یہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، نظر ہی نہیں آتا، اس وقت سورج سے یہ روشنی نہیں لیتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ چاند نظر آنے کا کوئی وقت ہوتا ہے۔ وقت یہ ہے کہ سائنسدانوں نے یہاں پہ ایک بات بتائی ہے کہ جب چاند کو روشنی ملتی ہے اس کو 15 گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت چاند نظر آنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ جب یہ 18، 24، 22، 25 پہ جاتا ہے تو زیادہ امکان ہوتے ہیں نظر آنے کے۔ 15 سے کم گھنٹے ہوں تو چاند نظر آنے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک اصول واضح ہو گیا کہ چاند جو ہے یہ اس کی جو پیدائش ہے وہ کم ہو تو وقت 15 گھنٹے سے کم ہو تو یہ نظر نہیں آتا۔ تو پتہ اس بات کا یہ لگتا ہے کہ پھر یہ چاند جو ہوتا ہے یہ اللہ کے فضل اور توفیق سے جب نظر آ جاتا ہے تو حکم یہ صادر فرمایا گیا ہے کہ بندہ پھر افطاری کبھی کرے، یعنی کہ عید کا چاند نظر آتا ہے تو عید، شوال کا چاند نظر آتا ہے تو شوال عید کرے، جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو روزہ رکھے۔ اب یہاں پہ ایک شرط واضح ہو رہی ہے کہ بندہ کوئی بھی جو ہے یہ ماہ رمضان المبارک کا اہتمام کرے اور چاند کو سامنے رکھے، جو چاند کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو محبوب علیہ السلام کی سنت زندہ کرنے کا بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ امریکہ والوں نے ایک اسپیس میوزیم بنایا ہوا ہے، یعنی خلا کی خبریں دینے والا۔ تو اسپیس میوزیم کے اندر جس طرح ہمارے ریڈیو ہے، ایف ایم ریڈیو، وہ پل پل کی خبر دیتا ہے، الیکٹرانکس میڈیا ہے وہ پل پل کی خبر دیتا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک میوزیم بنایا ہوا ہے جس کے اندر سے ہر چیز کی خبر ملتی رہتی ہے، وہ کہ خلا میں اس وقت کیا، مریخ کیا کر رہا ہے، فلاں ستارہ فلاں سیارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح معاملہ ہو رہا ہے، وہ ہر چیز کی خبر دیتا ہے وہ۔ کیونکہ غیر مسلم جو ہوتے ہیں، سائنسدان جو ہوتے ہیں، یہ مادی چیزوں کی طرف زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، اور مسلمان کا رخ جو ہے مادی چیزوں کی طرف کم ہے، اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ ہے۔ سائنسدان جو ہیں انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ چاند کو دیکھنے کے لیے کچھ ان کے مدار ہوتے ہیں، مساوات ہوتے ہیں، اور ان کے کچھ فارمولے ہوتے ہیں، ان کی کیلکولیشن کرتے ہیں، پھر جا کے یعنی کہ اس کے اندر پھر 6000 متغیر ہوتے ہیں، اور
ان میں سے ایک کے اندر بھی فرق آ جائے تو سارے سسٹم میں فرق آ جاتا ہے. اور کئی ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے جا کے وہاں پہ تصدیق کی اور سرچ کی اور اس کی معلومات لی. بعد میں خبر یہی ملی ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی بالکل ایگزیکٹ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ جب بھی ہم نے بھی خبر دیکھی ہے، چاہے آج کی خبر ہے، تو ہم نے بھی یہی دیکھی ہے. کسی نے کہا ہے کہ چاند نظر آنے کے محکمہ موسمیات کے محکمہ فلکیات کے مطابق، محکمہ موسمیات کے مطابق چاند نظر آنے کے امکانات بالکل کم ہیں. کسی نے بتایا امکانات زیادہ ہیں. یہ چانس کی بات ہے، بالکل ایگزیکٹ کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن سائنسدان کہتے ہیں، اور ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں انہوں نے سرچ کرنے کے لیے وہاں پہ جا کے اس کی تصدیق کی ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم ایگزیکٹ بالکل بتا نہیں سکتے کہ اتنے آسمان کے اندر اتنے معاملات ہیں جو ہمارے فارمولے، ہمارا سیٹ اپ ہے، اس جن چیزوں کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں. جس طرح آنکھ دیکھتی ہے وہ اس طرح نہیں ہے. ہمارا ایک سیٹ اپ ہے، ہمارا ایک طریقہ کار ہے. اس کے اندر جا کے ہم جب دیکھتے ہیں یہ والا فارمولہ فلاں فارمولے کے ساتھ لگے گا، فلاں فارمولے کے ساتھ لگے گا، پھر جا کے یہ سامنے ہوگا کہ چاند کی پیدائش اس وقت اتنی ہو چکی ہے، اتنے گھنٹے گزر چکے ہیں، اتنے کم ہیں، اتنے زیادہ ہیں، پھر جا کے ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے. تو یہ بتائیے جب وہ بھی ایگزیکٹ بات نہیں کر سکتی تو پھر 10 سال کا کیلنڈر کس طرح بن سکتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ بالکل ایگزیکٹ بتا نہیں سکتے. تو آج کس طرح یہ لوگ نام نہاد جو کہتے ہیں کہ 10 سال کا کیلنڈر بن سکتا ہے؟ نہیں، جو جس نے سرچ کی ہے، جا کر وہاں پہ تصدیق کی ہے، وہ بعد میں آ کے یہی کہا کہ بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہماری تو محنت ہی ختم کر دی. انہوں نے تو بس ہمارے لیے آسانی ہی پیدا فرما دی، ہماری مشقت ختم کر دی. انہوں نے آسان سا حل یہ رکھ دیا کہ بھائی تم نے کرنا کیا ہے، جب تمہیں چاند نظر آئے اپنی سر کی آنکھ سے دیکھنا، جب تجھے چاند نظر آ جائے گا تم روزہ رکھ لینا. جب چاند نظر آ جائے گا پھر 29 دن کے بعد تم پھر صبح کو عید الفطر ادا کر لینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی ہر سنت کو اپنا